غزوہ احد دیکھیے، صحابہ کرام نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ 70 صحابہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ منظر یاد آنے، میرے آقا نے کہا اے علی، میرے چچا کی بیٹی کو میری طرف آنے سے روک لو، قسم بخدا اے علی اگر جب یہ میرے سامنے آ گئی نا، وہ جن کافروں کو میں نے معاف کر دیا ہے، وہ جو عام معافی کا میں نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد میں دوبارہ ان کے قتل کا اعلان کر دوں گا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ عز و جل نے یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی عطا فرمائی کہ صحابہ اللہ عز و جل پر راضی رہنے والے۔ قربان جائیے غزوہ احد دیکھیے، صحابہ کرام نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ 70 صحابہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر، اور ان میں غزوہ احد میں سب سے بڑے جرنیل، جو سب سے بڑی شہادت ہوئی، وہ کس کی ہوئی؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ اکبر، رسول، سید الشہداء، امیر طیبہ، گورنر مدینہ، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، اسد اللہ و اسد رسولی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ امیر حمزہ جو ہیں یہ اللہ کا بھی شعر ہے، میرا بھی شعر ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، اسد اللہ و اسد رسولی۔ فرمایا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، گورنر مدینہ، آج بھی گورنر مدینہ میرے آقا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں، عشاق فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جو منظوری لینی ہے نا تو پہلے جاؤ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، وہاں سے وہ ڈاکومنٹیشن پر سائن کریں گے، پھر وہ لے کر آؤ سیدہ کائنات میرے آقا کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ جب ان کی بارگاہ میں ہو جائے نا، پھر لے آؤ سرکار کی بارگاہ میں، تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبولیت کی سند عطا فرما دیتے۔ جو پہلے امیر حمزہ سے ہو کر آئے، پھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سے ہو کر آئے۔ تو احباب ذی وقار ذرا غور کیجیے، امیر حمزہ یہ وہ اللہ کے شعر ہیں کہ جب آپ ایمان لائے نا، کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 39ویں مسلمان ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے بعد حضرت عمر اسلام لائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، آپ جو ہے شکار پر جایا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آتے واپس آتے تو آپ کی لونڈیاں تھی، آپ ان لونڈیوں کو جو ہے وہ اپنے شکار کا پورا واقعہ سنایا کرتے، آج اس طرح شکار ہوا، اس طرح میں گیا، اس طرح فلاں چیز کا میں نے شکار کیا۔ میرے آقا نہ گزر رہے تھے کوہ صفا سے، کوہ صفا سے حضور جب گزرے نا تو ابو جہل کا وہیں آمنا سامنا ہو۔ ابو جہل نے نا میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا برا بھلا کہنا، معاذ، اور یہاں تک کہ اس کے پاس نا کوئی نکیلی چیز تھی، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کیا، میرے آقا کا سر انور زخمی ہو گیا۔ اللہ، میرے آقا نے کوئی وار نہیں کی، رد عمل کا اظہار نہیں کیا، میرے آقا خاموشی سے واپس آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، یہاں تک کہ وہ لونڈیوں نے دیکھ لیا، حضرت امیر حمزہ کی جو لونڈیاں۔ اب حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تو اب آپ جو ہے بڑے ناز و نعم کے ساتھ اپنے شکار کا پورا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ جب آپ نے وہ لونڈیوں کو سنانا شروع کیا نا تو وہ لونڈیاں کہنے لگی اے امیر حمزہ تجھے پتہ ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا میرے بھتیجے کو؟ کہا تمہارے بھتیجے کا سر پھوڑ دیا ابو جہل۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ نے جب سنا نا، یہ اب ذرا چچا اور بھتیجے کی محبت کا عالم دیکھیے، چچا اور بھتیجے کے اندر جو محبت تھی، حضرت امیر حمزہ نے اسی وقت جو ہے اپنی تلوار اٹھائی اور آپ نے اسی وقت جو ہے ابو جہل کی طرف آپ آدم سفر ہوئے۔ ابو جہل نا مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے سائے میں نا یہ اپنے سارے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے ہیں نا تو آپ نے آ کر فوراً جو ہے ابو جہل پر وار کرنا شروع کر۔ جب وار کیا نا اس کا سر لہولہان ہو اور آپ فرمانے لگے کہ تم نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ تو ابو جہل تو سمجھ گیا نا کہ امیر حمزہ کا مقابلہ تو نہیں کیا جا۔
اب ابو جہل کہنے لگا او امیر حمزہ ایسے آپ غصے ہونے لگ گئے، آپ کو پتہ تو ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا میں رسول ہوتا ہوں، آخری نبی ہوتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت دی اور وہ اپنا کلمہ بھی پڑھاتا ہے۔ تو ابو جہل نے جب یہ وار کیا نا تو حضرت امیر حمزہ طیش میں تھے تو کہنے لگے ہاں اگر وہ میرا بھتیجا جو کلمہ پڑھاتا ہے تو میں امیر حمزہ شہادت دیتا ہوں اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ کہا اے ابو جہل تو جان لے وہ میرا بھتیجا اگر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اگر کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اے ابو جہل سن لے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب امیر حمزہ نے نا طیش میں آ کر وہ ساری باتیں کی نا، پھر جب آئے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، میرے آقا کالی کملی اوڑے، میرے آقا ایک طرف کعبۃ اللہ کی ایک سائیڈ میں میرے آقا جلوہ گر تھے، میرے آقا کسی سے کوئی شکوہ نہیں، میرے آقا جلوہ گر تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ گئے اور جا کر کہنے لگے اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ میں تمہارا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا چچا کیا بدلہ لیا؟ کہا میں ابو جہل کا سر پھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کہا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ کہا پھر میرے بھتیجے آپ کو کس سے خوشی ہوتی ہے؟ کہا اے میرے چچا آپ اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک مان لیں، مجھے اللہ کا رسول مان لیں، مجھے اللہ کا آخری نبی مان، مجھے اس سے تسلی ہوتی ہے۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت کا اظہار چچا اور بھتیجے کی، اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں نا بڑے یہ فرق بیان کیے جاتے ہیں جی، ہمارے گھر میں چندہ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ ماموں کو کہا جاتا ہے، چچا کو کبھی چندہ کہا گیا ہے؟ تو یہ تقسیم بندی کیوں کی جا رہی؟ تو یہ خیال کرنا چاہیے نا۔ تو احباب ذی وقار کیا چچا بھی پیارے نہیں ہوتے کیا؟ چچا بھی پیارے ہوتے ہیں، ماموں اگر پیارے ہیں تو چچا بھی پیارے ہوتے ہیں، ان کو بھی چندہ کہنا چاہیے۔ احباب ذی وقار میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ جو محبت کی اور امیر حمزہ نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، جب غزوہ احد کا میدان ہوا حضرت امیر حمزہ وہ نڈر، وہ بے باک، وہ اللہ کے جرنیل، وہ اللہ کے وہ سپاہی تھے، اللہ کے وہ شیر تھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی کافر آتا نا تو آپ ایک وار کرتے سر تن سے جدا ہو جاتے۔ یہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا نا، وحشی، بعد میں مسلمان ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر دی، فرمایا جا اگر تو کلمہ پڑھ لیتا میں محمد تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میرے سامنے نہ آیا کر۔ اللہ حضور کی محبت ذرا چچا کے ساتھ دیکھیے، فرمایا میں نے معاف کر دیا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب اللہ معاف کرنے والا میں کیوں نہیں معاف کرنے والا؟ فرمایا جا تجھے معاف کر دیا، لیکن اے وحشی تو میرے سامنے نہ آیا، جب تو میرے سامنے آتا ہے نا مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، وہ چچا جن کا موصلہ کیا گیا۔ صاحبان ذی وقار آج ہم اپنے اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں دیا، آج ہم یوں ہو گئے، آج ہم یوں ہوں گے، ہم نے کیا دیا اسلام؟ ذرا صحابہ کی حالت تو دیکھیے، حضرت امیر حمزہ کا پورا جسم انور کو موصلہ کیا گیا۔ موصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکالا گیا، یہاں تک کہ آپ کے کلیجہ مبارکہ کو بھی نکالا، ہندہ نے نکالا تھا، ابو سفیان کی جو بیوی تھی، بعد میں حضرت ابو سفیان بن گئے، وہ ہندہ بھی حضرت ہندہ بن گئی، میرے آقا نے معاف کر دیا، فرمایا میرے آنکھوں کے سامنے نہیں آنا، میرے آنکھوں کے سامنے یہ ہو حضور کا محبت، وہ حضور کا شفقت حضرت امیر حمزہ کے ساتھ۔ جب حضرت امیر حمزہ کا ناشا جب پڑا تھا نا، اللہ اکبر، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ امیر حمزہ ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہے، آپ کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، آپ کے کان مبارک جو ہے وہ جسم سے جدا ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے بڑھ کر حضور کو اگر گریہ کرتے دیکھا ہے تو حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر کرتے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو انصار کی کچھ عورتیں نا وہ رو رہی تھی اپنے انصاریوں پر۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہی؟ یا رسول اللہ ان کے احد میں 70 شہید ہوئے تھے نا،
تو وہ انصار بھی شہید ہو. یا رسول اللہ یہ اپنوں پر رو رہی. میرے آقا فرمانے لگے میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں. اللہ اکبر. جب صحابہ نے سنا نا اپنی عورتوں کو چپ کروایا اور کہا آج کے بعد تم نے اپنے انصار پر نہیں رونا, جاؤ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے چچا کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے رو. حضرت امیر حمزہ کی شہادت. پوری رات عورتیں روتی رہی. میرے آقا صبح بیدار ہوئے تو دیکھا عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی. میرے آقا گئے حضرت امیر حمزہ کے گھر میں, عورتیں رو رہی ہیں. میرے آقا فرمانے لگے یہ کیوں رو رہی؟ یا رسول اللہ امیر حمزہ کی شہادت پر رو رہے. میرے آقا نے ان عورتوں کو دعائیں دی. فرمایا اللہ تم سے راضی ہو, اللہ تمہاری اولادوں سے راضی, قیامت تک آنے والی تمہاری اولادوں سے اللہ راضی ہو. تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امیر حمزہ سے اتنا پیار, میرے آقا اتنی محبت, اتنی انسیت رکھا. فتح مکہ جب ہوا نا تو میرے آقا نے عام معافی کا جب اعلان دے دیا نا, حضرت علی فرماتے ہیں نا اچانک وہیں پر نا حضرت امیر حمزہ کی شہزادی تھی, اللہ ان کی بیٹی ہے جی. بیٹی تو پھر سب کو پیاری ہوتی ہے نا, اور بیٹی کی پھر باپ کے ساتھ جو محبت کا عالم ہوتا ہے وہ تو باپ اور بیٹی جانتی ہے. تو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جب حضور کے سامنے آنے لگی نا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ منظر یاد آنے. میرے آقا نے کہا اے علی میرے چچا کی بیٹی کو میری طرف آنے سے روک لو, قسم بخدا اے علی اگر جب یہ میرے سامنے آ گئی نا, وہ جن کافروں کو میں نے معاف کر دیا ہے, وہ جو عام معافی کا میں نے اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد میں دوبارہ ان کے قتل کا اعلان کر دوں گا. کیوں؟ مجھے میرے امیر حمزہ یاد آ جائیں گے, مجھے امیر حمزہ کا غم دوبارہ یاد آ جائے گا, تو میرے چچا کی بیٹی کو میری طرف آنے نہ دو. یہ میرے آقا کی محبت کا عالم تھا. آج بھی عشاق جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, گورنر کائنات, گورنر مدینہ, حضرت امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر جاتے ہیں. اور میرے آقا کا معمول تھا, حضور احد کے جو مزارات تھے, احد کے شہید جو تھے, میرے آقا اکثر نہ بدھ کے دن جایا کرتے. آج بھی عشاق جو ہے بدھ والے دن احد پہاڑ کے سائے میں, سبحان اللہ, احد پہاڑ کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے. اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی, اختلاف ہے, یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی. ان دو میں سے ایک یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدفن ہے. یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا جب جنازہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت 70 شہید ہوئے تھے. صحابہ فرماتے حضور نے سب سے پہلے جو جنازہ پڑھایا حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا, پھر دوسرا جنازہ لایا گیا. جب حضرت امیر حمزہ کا جنازہ اٹھانے لگے, حضور نے فرمایا امیر حمزہ میرے چچا کا جنازہ یہیں پڑا رہنے دو. فرمایا دوسرا جنازہ آیا, امیر حمزہ کا جنازہ پڑا رہا, تیسرا آیا, یہاں تک کہ 70واں آیا. میرے آقا نے امیر حمزہ کا جنازہ ہر وقت پڑھایا, یہاں تک کہ 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیے اور فرمایا میرے امیر حمزہ میرے چچا وہ ہیں جو بھی قیامت تک ان کی قبر پر جائے گا اور ان کو سلام کرے گا نا, تو میرے چچا امیر حمزہ اس کو جواب دیتے ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا, آپ جایا کرتی تھی اور سلام کیا کرتی تھی تو حضرت امیر حمزہ جواب دیا کرتے. 40 سال گزر گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب فتوحات ہو رہی تھی نا, تو اب جو ہے توسیع کا کام جاری تھا. تو یہاں تک کہ نا وہ احد کے جو مزارات تھے نا, ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی منتقلی, ان کی جگہ ذرا تبدیل کرنی. تو کہتے ہیں وہاں جب مزدور کام کر رہے تھے نا, اچانک حضرت امیر حمزہ کے قبر مبارک کے پاس جب اس نے جو ہے وہ کسی چلائی نا, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر وہ کسی لگی تو امیر حمزہ کے بدن سے خون جاری ہو گیا. فرمایا ایسا خون جاری تھا کہ ایسا لگ رہا تھا یہ ابھی شہید ہوئے جب تک 40 سال ہو چکے تھے. تو احباب ذی وقار, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا جب زندہ ہیں, حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی اللہ کے کرم سے زندہ. کیوں؟ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے لوگو یاد رکھنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں. امیر حمزہ کس کی راہ میں شہید ہوئے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. کس کے لیے شہید ہوئے؟ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے نا.
تو فرمایا ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، یہ اللہ جانے وہ کیسے زندہ ہیں اور وہ بندے جانے وہ کیسے زندہ ہیں۔ فرمایا تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔